باغ میں اجنبی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک آدمی کے پاس بہت بڑا باغ تھا۔ اس نے اپنے باغ میں بہت سے پھلوں کے درخت لگائے ہوئے تھے اور ان کی خوب دیکھ بھال کرتا تھا۔ ایک دن جب وہ آدمی اپنے بیٹے کے ساتھ درختوں سے پھل چن رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک اجنبی درخت کی ایک شاخ پر بیٹھا پھل توڑ رہا ہے۔ آدمی غصے سے چلایا، تم کیا کر رہے ہو میرے درختوں پر؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ دن دہاڑے پھل چوری کرتے ہوئے۔ درخت پر موجود اجنبی نے آدمی کی بات سنی اور کوئی جواب نہ دیتے ہوئے دوبارہ پھل توڑنے میں مصروف ہو گیا۔ آدمی کو بہت غصہ آیا اور وہ چلایا، میں نے پورا سال ان درختوں کی دیکھ بھال کی ہے، تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ تم میری اجازت کے بغیر میرے درختوں سے پھل توڑو، لہٰذا فوراً نیچے آ جاؤ۔ درخت پر موجود اجنبی بولا، میں نیچے کیوں آؤں؟ یہ باغ خدا کا ہے اور میں خدا کا غلام ہوں، تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ تم خدا اور اس کے غلام کے بیچ دخل اندازی کرو۔ آدمی یہ جواب سن کر بہت حیران ہوا اور اس نے ایک ترکیب سوچی۔ اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا، جاؤ رسی لاؤ اور اس اجنبی کو درخت سے نیچے اتارو۔ جب بیٹے نے اجنبی کو درخت سے اتارا تو آدمی نے ایک ڈنڈا پکڑا اور اجنبی کو مارنے لگا۔ اجنبی چلایا، تم کیوں مار رہے ہو مجھے؟ تمہیں کوئی حق نہیں ہے ایسا کرنے کا۔ آدمی نے اجنبی کی بات پر کوئی دھیان نہ دیا اور اجنبی کو ڈنڈے سے مارتا رہا۔ اجنبی چیختے ہوئے کہنے لگا، کیا تمہیں خدا کا خوف نہیں؟ تم ایک معصوم انسان کو مار رہے ہو۔ آدمی نے جواب دیا، میں کیوں ڈروں؟ یہ لکڑی جو میرے ہاتھ میں ہے یہ خدا کی ہے اور میں بھی خدا کا غلام ہوں، تو میں کیوں ڈروں؟ اور تمہیں کوئی حق نہیں کہ تم خدا اور غلام کے درمیان دخل اندازی کرو۔ اجنبی گھبرایا اور پھر بولا، رکو، مجھے مت مارو، یہ تمہارا باغ ہے اور مجھے تم سے اجازت لینی چاہیے تھی، مجھے معاف کر دو۔ آدمی مسکرایا اور بولا، اب جب تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو میں تمہیں معاف کرتا ہوں، ایسے کو تیسا۔